البت وہ عذاب کر سکتا ہے، تم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تم چوکے کہاں ہو۔ پھر فرماتے ہیں ورجو اللہ رجاءً، اللہ سے امید لگائے رکھنا، چاہے جن و انس کے برابر تمہارے اکاؤنٹ میں گناہ ہی کیوں نہ ہو، وہ معاف کر سکتا ہے۔ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات؟ کربلا چلے جائیے، ایک دم صاف کلیئر ہو جائے گا۔ کہاں ایک سے ایک مدینے میں نماز روزہ کرنے والے تھے، عبادت کرنے والے تھے، اور کربلا میں امام حسین کو گھیر کے کون لایا تھا؟ بولیے جناب حور، ہے نا؟ جب کربلا میں گھیر کے امام حسین کو لایا، وہ جنتی ہو کے علیہ السلام ہو گیا، اور مدینے میں ایک سے ایک قرآن پڑھنے والے تکتے رہ گئے۔ یہی جو اللہ سمجھا رہا ہے، کبھی اپنے عمل پہ گھمنڈ مت کرو، رحمت الہی سے مایوس نہ۔ صلوات اور بس دو چار جملے مصائب کے اور ختم دعا۔ کیا بچا ہے؟ 23 سال کی عمر ہے وسیع حسن تمہاری۔ ہم نے کہا 1965۔ کتنا ہوا؟ 65 سے عباس 2034، 65 5 70 30 100، 35 ادھر اور 34 ادھر، 58 59 سال ہو گیا۔ بچے کتنا؟ 58 59 میں میرے ابا مر گئے، پورے سسر ویسے ہی 60 62 میں مر گئے، تو ہم لوگوں کا تو خاندان ہی چل رہا ہے 60 سال 62 سال۔ تو میری صاحب بچے کتنا ہے تمہارا؟ اب سے ہوش میں آ جاؤ۔ روایت کہتی ہے من بلغ 40 سنہ ولم یأخذ العصا فقد عصا، جو 40 کا ہو جائے اور ہاتھ میں عصا نہ لے وہ گناہ گار ہے۔ کیا مطلب؟ ڈنڈا لے کے چلنا کا نہیں۔ علماء فرماتے عصا کا مطلب یہاں احتیاط کا ڈنڈا ہے۔ اب تم لونڈے نہیں رہ گئے ہو، 40 کے ہو گئے، اب ذرا ہوش میں آؤ۔ ایک دن امام جعفر صادق علیہ السلام کے صحابی آئے امام کی زیارت کو ملنے کے لیے، دیکھا حضرت گریہ کر رہے ہیں۔ امام جو معصوم ہیں، ہاں، جن کے ہاں گناہ کا تصور کرنا گناہ ہے، وہ صحابی آتا ہے، دیکھتا ہے امام گریہ کر رہے ہیں۔ اس نے پوچھا کیا ہوا مولا؟ خیریت تو ہے؟ کیسے گریہ کیوں؟ امام نے کہا آج آئینہ دیکھ رہا تھا میں اور کچھ بال میرے سفید ہو گئے۔ تو وہ ہنسنے لگا، اس کی سمجھے نہیں آیا۔ ارے مولا رونے والی بات ہے، آدمی کی عمر ہوتی ہے، داڑھی تو پکوے کرتی ہے، بال تو سفید ہی ہوتا۔ امام نے کہا نہیں، یہ داڑھی کے بال سفید نہیں ہو رہے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے الارم بج رہا ہے۔ جعفر صادق تیاری واپسی کی کہ نہیں کی؟ جو معصوم ہے اس کا یہ حال، ہم اب کیا ہے؟ پروردگارا ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرما۔ سب چلے گئے اور 2 جملے اور کمال، مولا تنہا ہے۔ فنظر یمینا و شمالا، حضرت نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ آئے در خیمہ پر زینب خدا حافظ، اے رقیہ و رباب خدا حافظ۔ بی بی آگے بڑھی، دونوں باہیں گلے میں ڈال کے لپٹ گئی۔ میں نہ جانے دوں گی اکیلی زینب یتیموں کو دیکھے، بیمار کو دیکھے، بیواؤں کو۔ امام سمجھ گئے کہ زینب سے اجازت اب آسان کام نہیں ہے۔ فاشار علیہ السلام الی قلب اختہ، امام نے بہن کے دل کی طرف اشارہ کیا، نہ جانے اس اشارے میں کیا تھا، جدا ہوں، اچھا بھیا جاؤ خدا حافظ۔ بس 2-3 منٹ۔ امام کی رخصت میں بہت سے مناظر ہیں، اس میں ایک یہ بھی ہے، فرماتے ہیں زینب میں چاہتا ہوں چلتے چلتے اپنے بیٹے سے رخصت ہو لوں،
یعنی امام سجاد علیہ السلام سے آگے آگے جناب زینب ہیں، پیچھے پیچھے امام حسین آئے اس خیمے میں جو مخصوص تھا امام سجاد سے، شانہ ہلایا، بیٹا اٹھو، باپ آیا ہے، رخصت آخر کو آیا ہے۔ امام نے آنکھیں کھول دی، دیکھا امام حسین، امام سے زیادہ کوئی جانتا ہے باپ کا احترام کیسے ہونا چاہیے، امام سے زیادہ کوئی جانتا ہے امام کا احترام کیسے ہونا چاہیے۔ باپ کو دیکھا، امام کو دیکھا، اٹھنا چاہا، نقاہت ایسی، ہمت جواب دے گئی، رخ کیا جناب زینب کی طرف، بھوبی اماں ایک عصا لا دیجیے، بھوبی اماں ایک نیزہ لا دیجیے۔ اللہ اکبر۔ اس سے پہلے کا عالم یہ ہے جب اٹھنے لگے نا، جب اٹھ نہیں پائے تو فرماتے بھوبی اماں ذرا پشت سے سہارا دے دیجیے تاکہ بابا کے احترام میں بیٹھ تو سکوں۔ جناب زینب کے ہاتھوں کے سہارے بیٹھے، غور سے باپ کو دیکھا، فرماتے کیا ہوا بابا؟ جنگ میں۔ ایک ایک کو پوچھنا شروع کیا اور امام کا جواب ہے مارے گئے، مارے گئے۔ میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے لیکن اگلی روایت سے ایسا لگتا ہے جیسے امام کو اپنے بیمار بیٹے پہ ترس آ گیا، یہ کب تک کس کو پوچھتے رہیں گے اور میں کب تک بتاتا رہوں گا مارے گئے شاید سوالات کے سلسلے کو امام یہ کہہ کے بند کرنا چاہتے تھے۔ فرماتے ہیں بیٹا اتنا سمجھ لو، مردوں میں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی باقی نہیں ہے، اتنا سننا تھا۔ وہ امام جو اٹھ کے بیٹھ نہیں پا رہے تھے، فرماتے بھوپی اماں ایک عصا لا دیجئے، بھوپی اماں ایک نیزہ لا دیجئے۔ میرے لال عصا کیا کرو گے؟ میرے لال نیزہ کیا کرو گے؟ فرمایا بھوپی اماں دیکھ نہیں رہے، میرا باپ اکیلا ہے، میرا باپ تنہا ہے، عصا پہ تکیہ کروں گا، نیزے سے بابا کی طرف سے دفاع کروں گا۔ وہ امام تڑپ گئے، فرماتے بیٹا تمہیں میرے حق کی قسم ہے بیٹھ جاؤ، تمہیں کوفے جانا ہے، تمہیں شام جانا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد۔